خوش روی ہے آپ پر مرنے کا نام، زندگی ہے آپ پر مرنے کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ عظیم علمی کارنامے، علم کے لیے سفر کرنا، علم کے لیے خروج کرنا، علم کے لیے اپنی جان، مال اور اپنا وقت لگانا، اور علم کے لیے مشقتیں اٹھانا، علم کے لیے خروج کرنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تبلیغ جماعت والوں نے صرف امر بالمعروف کے لیے خاص کر دی ہیں، جیسے کہ خروج امر بالمعروف کے لیے، مشورہ امر بالمعروف کے لیے، گشت امر بالمعروف کے لیے، مسجد کی آبادی کا مقصد تبلیغی جماعت کے لیے، جبکہ مسجد کی آبادی صحابہ کرام کے زمانے میں صرف علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ درس و تدریس کے حلقے لگا کرتے، احادیث بیان کی جاتی، قرآنی آیات اور تفسیر، فقات، یہ سارے علوم بیان کیے جاتے تھے۔ درس و تدریس کے حلقے مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے، جبکہ آج تبلیغ جماعت میں درس و تدریس کو اتنی حقارت سے دیکھا جا رہا ہے کہ درس و تدریس میں جو شعبہ کام کر رہا ہے اسے زکوٰۃ کھانے والے، زکوٰۃ مال کا میل ہے اور یہ تو مال کا میل کھا کر پڑھتے ہیں اور ہمارے پیسوں سے، ہمارے چندے سے یہ درس و تدریس کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں عام ہو رہی ہیں، جبکہ نہ مال تمہارا ہے، نہ جان تمہاری ہے، نہ وقت تمہارا ہے، سب اللہ کا ہے۔ نہ ہی دین کی جو خدمت کر رہے وہ دین تمہارا ہے، یہ دین بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جس سے جو چاہے وہ خدمت لے۔ تم اگر اپنے مال کا میل نکال رہے ہو تو وہ مال جو ہے وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ تمہارا کہاں سے ہوا؟ اور تم چاہے تو اپنا پاک مال بھی دے سکتے ہو درس و تدریس والوں، وہ تو تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، ہزاروں روپیہ سفر میں خرچ ہوتا ہے۔ تبلیغ میں جا کر جو آدمی اپنا وقت لگاتا ہے وہ اپنا پیسہ اپنے ہی اوپر خرچ کرتا ہے، جبکہ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے اللہ کے علم دین کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس قسم کے بھی فتنے آئے یہ چٹائی پر بیٹھنے والے ہی ان فتنوں کا رد کرتے ہیں، چاہے وہ فتنہ انکار قرآن کا ہو، انکار حدیث کا ہو، قادیانیت کا ہو، یا پھر مودودیت کا ہو، مہدویت کا ہو، تبلیغی جماعت پر اعتراض ہو یا فضائل اعمال پر اعتراض ہو۔ ان تمام باتوں کے رد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے، ان درس و تدریس کرنے والے شعبے کو دی ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کریں، اس میں لگے رہیں، یہ بھی بہت ہی مبارک کام ہے، اس کام سے خصوصاً عوام کو بہت فائدہ پہنچا ہے، لیکن آپ دیگر شعبوں کا تقابل کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے کام میں اندرونی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں، یعنی صحابہ کرام کے جو علمی کارنامے ہیں ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درس و تدریس پر بہت خاص توجہ فرمائی، اور آپ کا خود ارادہ تھا کہ آپ احادیث جمع کریں، لیکن آپ نے اس خیال سے احادیث جمع نہیں کیا کہ اگلی امتوں کی طرح یہ امت بھی کتاب اللہ سے کہیں غافل نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے احادیث کو کتابت میں نہیں لایا، جب کیونکہ اس وقت قرآن مکمل کتابت کی شکل میں نہیں تھا۔ تو شام، کوفہ، بصرہ اور مختلف شہروں میں علماء صحابہ کو تعلیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا، ان مشہور شہروں کو، اور بچوں کی تعلیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکاتب جاری کیے، قرآن کی کتابت آپ نے کرائی، اور کثیر تعداد میں مصاحف تیار کر کے عالم اسلام میں آپ نے بھیجے، اور قرآن یاد کرنے والوں کو انعام اور وظیفے سے نوازا آپ نے، اور آپ کی اس توجہ اور اس کوشش سے عالم اسلام کا ہر شہر اور ہر دیہات دارالعلم بن گیا تھا۔ حضرت عمر کی جو خصوصیات ہیں اس میں دینی علوم کی اشاعت آپ کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کی خدمت میں حصہ لیا، اور کتب احادیث و فقہ کی تدوین اور تالیف کی ابتدا آپ کے دور میں ہوئی، اور آپ نے شہروں میں معلمین روانہ کیے۔ تو دوسری صدی تک علوم اسلامی کے جو مشہور مرکز یہ مقامات تھے، سب سے پہلے مدینہ منورہ، پھر مکہ مکرمہ، پھر طائف، کوفہ
بصرہ، یمن، شام، مصر، عواصم، جزیرہ، موصل، یمامہ اور بحرین۔ اسی طرح واسط، انبار، مدائن، خراسان، رے اور قم کا بھی نام آتا ہے۔ طبقات کے قدیم مورخ خلیفہ ابن خیاط اور محمد ابن سعد نے ان شہروں کے علماء، فقہاء اور محدثین اور ان کی تعلیمی اور علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دور میں تعلیم کے لیے خروج عام ہو گیا تھا، خروج کا ایک رواج چل پڑا تھا، اور تابعین کے شاگرد مدینہ کا سفر کر کے اپنے استادوں کے استاد یعنی صحابہ سے براہ راست احادیث کا سماع کرتے تھے، یعنی احادیث سنتے تھے، براہ راست صحابہ سے احادیث سنتے تھے، اور سند عالی کا حصول بھی اس علمی خروج کا اہم مقصد تھا۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں حصول علم کے لیے اسفار کا ذوق زیادہ تھا، یعنی اسفار کا مطلب وہی جو تبلیغ جماعت والے آج خروج کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے وجود کی برکت سے جب دنیا خالی ہو رہی تھی تو ان کے شاگرد ان علوم کے وارث اور امین تھے، اور اہل علم ان سے حصول علم کو غنیمت سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تابعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، حتیٰ لو کان احدہم من وراء البحر لرکبوا الیہ لیتفقہون منہ، یہاں تک کہ اگر تابعین میں سے کوئی شخص سمندر پار ہوگا تو لوگ اس کے یہاں جا کر یعنی خروج کر کے تفقہ فی الدین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اتنی اہمیت تھی اس وقت تعلیم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس لوگ علم دین حاصل کرنے آئیں گے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، زبان رسالت سے علمی و تعلیمی اسفار کی، یعنی جو آج تبلیغ جماعت جسے خروج کہتے ہیں، اسفار کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجدوں میں تعلیمی حلقات و مجالس قائم کی جاتی تھیں، بعض حضرات اپنے مکانوں پر تعلیم دیتے تھے۔ بعد میں اسی سنت کے مطابق علماء اسلام نے مسجدوں کو تعلیم و تعلم کا مرکز بنایا، اور 2-3 صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ انشاءاللہ باقی تفصیل اگلی کلپ میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔